توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے. یہ بنیاد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے. 13 سالوں میں آپ نے لوگوں کو سوائے 2 چیزوں کے کسی چیز کی دعوت نہیں. نہ حج فرض کیا، نہ نماز فرض کی، نہ روزے فرض کیے، نہ جہاد فرض کیا، نہ نکاح کے مسائل، نہ طلاق کے مسائل، کوئی چیز نہیں بتلائی. صرف 2 چیزیں. 13 سال تک 2 چیزیں بتائی اللہ کے حبیب. ایک بات یہ بتلائی کہ تمہارا رب خالق، مالک، رازق، معبود ایک، اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسری بات کہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تم نے قیامت والے دن اٹھنا ہے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر اپنے کیے کا جواب دینا ہے. یعنی آخرت کا عقیدہ اور رد شرک اور اثبات توحید کا عقیدہ، یہ بات آپ نے 13 سال تک صحابہ کرام کو سکھلائی. کفار مکہ کو اس کی دعوت دی. جب زمین ہموار ہو گئی پھر آپ نے اس پہ مختلف بیج ڈالنے شروع کیے. جب زمین بن جائے نا، آپ پانی بھی لگا دیں، پھر پانی خشک ہو جائے، پھر ہل چلا دیں، پھر اوپر سے کوئی وزنی چیز وہ بھی گھما دیں تاکہ بڑے بڑے ڈھیلے وہ ٹوٹ کر زمین ہموار ہو جائے، وہ بھی پھر آپ بیج کا چھٹا لگائیں گے، وہ زمین اگائے گی. اگر آپ زمین ہی نہ بنائیں، ایسے سڑک پہ جا کے بیج ڈال دیں، بھلے بارش بھی برس جائے تو وہ بیج آپ کے لیے فصل نہیں بنے گا، اس لیے کہ زمین نہیں بنی. اور توحید کا بیج بونے کے لیے سب سے پہلے زمین بنانے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا نا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. توحید اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہر چیز اگر آپ غور کریں تو آپ دنیا میں، گھر میں، بازار میں جو چیز بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، وہی چیز آپ کے لیے درس توحید بن جاتا ہے. آپ غور تو کریں. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اے دنیا والو، ہم نے جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے ایک عبرت رکھی ہے. جانور بھی تمہارے لیے درس توحید ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری بھینس جس کی رنگت کالی، جس کا چارہ سبز، پھر وہ جب سبز چارہ کھا کر کالی رنگت والی بھینس دودھ دیتی ہے، اس دودھ میں نہ بھینس کی سیاہی شامل ہوتی ہے، نہ چارے کی ہریالی شامل ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو شامل ہوتی ہے، نہ پیشاب کی پلاہٹ شامل ہوتی ہے، نہ خون کی سرخی شامل ہوتی ہے. اے میرے بندے، صبح ناشتے کی ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کو پینے سے پہلے اتنا ذرا سوچ لیا کر، یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کن پروسیس سے گزر کر تیرے ظرف میں آیا. من بین فرث ودم لبنا خالصا. گوبر کے اندر سے
ایک ہی پیٹ کے اندر گوبر بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، پیشاب بھی موجود ہے، لیکن وہ کون ذات ہے جو ان ساری چیزوں پہ سے گزار کر تمہارے برتن میں آنے والے دودھ میں پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان ساری منفی چیزوں میں سے تمہارے لیے مثبت چیز تمہارے گلاس میں دودھ جیسی پاکیزہ اور شفاف چیز لانے والا کون ہے؟ اس پہ ذرا اتنا بھی بندہ غور کرے تو یہی دودھ کا گلاس بھی ان کے لیے درس توحید بن جاتا ہے۔ ستاروں پہ غور کرے، چاند پہ غور کرے، سورج پہ غور کرے، کون ہے جو ان کو اپنی جگہ سے اپنے مخرج سے نکالتا ہے؟ سارا راستہ یہ طے کرتے ہیں، چاند سورج سے نہیں ٹکراتا، سورج چاند سے نہیں ٹکراتا، کوئی ستارے چاند سے یا سورج سے نہیں ٹکراتے۔ رب العالمین نے ہر کسی کی منزلیں مقرر فرما دی، جب سے پیدا ہوئے تب سے اپنی اپنی منزلوں پہ یہ چل رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتے۔ ہاں ایک حادثے کا دن اللہ نے رکھا ہے، وہ جب حادثے کا دن آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز بچ نہیں پائے گی، پھر آسمان بھی اسی لپیٹ میں، زمین بھی اسی لپیٹ میں، یہ بھاری بھرکم پہاڑ بھی تمہیں گالوں کی طرح، روئی کے دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ پھر ساری کائنات پہ فنا کی تلوار چلے گی اور سب سارے کے سارے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باقی رہنے والی رب العالمین کی ذات ہوگی، پھر کائنات میں کچھ بھی تو باقی نہیں ہوگا۔ ارے تم کیوں نہیں سوچتے ہو اس بات کو؟ اللہ رب العالمین جب تک چاہے گا دنیا مٹی رہے گی، اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں کوئی بھی نہ ہوگا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کرے گا اسی دوران، لمن الملک اليوم، اے دنیا والو بتلاؤ آج ملک کا مالک کون ہے؟ دنیا میں تم میری بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مجھے سجدہ کرنا بھی تمہیں گوارا نہیں ہوتا تھا، مجھے معبود ماننا بھی تمہیں گوارا نہیں ہوتا تھا، میں نے تمہیں ہر چیز خالص عطا کی، دودھ کی طرح۔ میں نے پانی ملا کر تمہیں نہیں پلایا، یہ پانی کی ملاوٹیں تو تم خود کیا کرتے تھے، میں نے تو تمہیں ہر نعمت اپنی خالص عطا کی، لیکن تم میری عبادت کو خالص کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ میری خالص نعمتیں کھانے کے بعد، میری خالص نعمتیں پانے کے بعد میری عبادتوں میں ملاوٹ کیوں کیا کرتے تھے؟ تم نے ملاوٹ کی۔ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ملک کا مالک کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کائنات میں کوئی ہوگا نہیں، کہیں سے کوئی جواب بھی نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی جو قہار و جبار بھی ہے اس کی بادشاہت ہے، آج اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا مالک اور حاکم نہیں۔ دنیا میں تم نہیں مانتے تھے، آج تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی دائیں مٹھی میں لپٹے ہوں گے۔ اس وقت کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ نہ زمین ہوگی، نہ آسمان، نہ سورج ہوں گے، نہ ستارے، نہ چاند ہوں گے، نہ چاندنیاں، نہ بغداد ہوگا، نہ بغداد کی گلیاں، نہ چاچڑا شریف ہوگا، نہ چاچڑا کی سرکار، نہ کلفٹن کا پیر، نہ بغداد کا پیر،
کوئی چیز بھی تو دنیا میں نہیں ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، ارے جو زمین آج تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، جس پر تم کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، تمہیں یہ زمین بھی بدلی ملے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ رب العالمین اس زمین کو بھی دوسری زمین سے بدل دے گا۔ اس رب کا آج تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کو اکیلا کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کو پیروں فقیروں سے ڈرنے والا کیوں سمجھتے ہو؟